جب الیکشن ہوتا ہے تو سارے لیڈر جو پارٹیوں کے ہوتے ہیں وہ ایک جگہ کھڑے ہوتے ہیں، لوگ ان سے سوال کرتے ہیں بھائی اقتدار میں آ کے عوام کے لیے معاشی پالیسیاں کیا ہوں گی، ایگریکلچر کی پالیسیاں کیا ہوں گی، ہیلتھ کی پالیسی کیا ہوگی، ایجوکیشن کی پالیسی کیا ہوگی۔ تو یہ ایک پازیٹیو میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب تمام پارٹی کے لیڈروں کو کہہ رہے ہیں کہ آئیے بھائی ڈیبیٹ کریں کہ ہم نے اس ملک کے فیوچر کو، اس ملک کے مستقبل کو کیسے بنانا ہے۔ تو باقی ایک بار یہ بلاول بھٹو دا لاہور نہ کی تعلق ہے بھائی او دے نانے نے 1970 دے وچ لاہوروں الیکشن لڑیا سی اور جتیا سی، بالکل اور پھر اس کے بعد محترمہ بے نظیر شہید نے یہاں سے الیکشن لڑا تھا، وہ جیتی تھی اور پاکستان کی وزیر اعظم بنی تھی۔ اور اب بھی میں آپ کو بتا دوں بلاول بھٹو یہاں سے جیتے گا اور انشاءاللہ وزیر اعظم بھی بنے گا انشاءاللہ۔ اور ہماری اسٹریٹجی بڑی کلیئر ہے کہ ہم نے جو آزاد امیدوار پنجاب سے جیتیں گے، اس دفعہ آزاد امیدواروں کا ایک بہت بڑا رول ہوگا، اور جو آزاد امیدوار ہیں ان کے ساتھ مل کے حکومت بنے گی جو بھی فیوچر کی بنے گی۔ یہی ایک گھبراہٹ ہے کہ کیونکہ آزاد امیدوار بہت بڑی تعداد میں جیتیں گے۔ یہ میرا اپنا جو سروے ہے، میرا ذاتی اور میری آتی جو پولیٹکس کے بارے میں سوچ ہے، پنجاب سے بہت زیادہ آزاد امیدوار جیتنے والے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت ہے بھائی، لیو اینڈ لیٹ ادر پیپل لیو، کرنے دیں یار، جو بھی جیتے گا ہمارے ملک پہ حکومت کرے گا۔ باقی رہی گل انتظامیہ کی، تو انتظامیہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم کنفرنٹیشن کے حق میں نہیں ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ انتظامیہ کے ساتھ تعلقات ہوں، خراب ہوں۔ لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں 24 کروڑ عوام کی نظریں اگر میں کہوں کہ ایک حلقے پہ ہیں تو وہ حلقہ 127 ہے۔ بالکل صحیح۔ پاکستان کے 24 کروڑ عوام اس حلقے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ حلقہ 127 8 فروری کو کیا فیصلہ کرے گا۔ اوورسیز پاکستانیز پوری دنیا میں صرف ایک حلقے کو دیکھ رہے ہیں کہ حلقہ 127 میں کیا فیصلہ ہوگا۔ اور پوری دنیا کے ڈپلومیٹ، اسلام آباد میں جتنے ڈپلومیٹ ہیں یا دنیا کی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، وہ بھی صرف ایک حلقے کی طرف دیکھ رہی ہے، پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، لیکن مین اس حلقے۔ تو بھائی اگر اس حلقے میں کوئی گڑبڑ ہو گئی تو نقصان ساڈے ملک دا ہوئے گا۔ اسی ملک دے مفادات نو اپنے مفادات تے ترجیح دینے، اولین رکھنے ایک ملک دا مفاد ہے۔ اس واسطے انتظامیہ نو گزارش، ریکویسٹ ہے کہ بھئی لیول پلینگ فیلڈ دیو۔ بالکل۔ اگر کوئی بندہ، کوئی شخص ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے تو کتنے لوگوں کو جیل میں ڈالو گے، کتنے لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کرو گے؟ اس سے فائدہ نہیں ہوگا، اس سے نقصان ہوگا، بدمزگی پیدا ہوگی۔ اور پھر پیپلز پارٹی کی جماعت، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ایک فیملی میں کانورسنگ کے لیے گیا، ایک بچہ جو باہر سے پڑھ کر آیا، اس نے کہا جی پاکستان میں جماعت ہی ایک ہے جو کبھی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے حکومت میں نہیں آئی۔ بالکل صحیح۔ یہ کریڈٹ اس جماعت کو جاتا ہے۔ بالکل۔ جس نے ہمیشہ جتنا ظلم، جبر اس جماعت نے سہا ہے، اس جماعت کی لیڈرشپ نے سہا ہے، مجھے بتاؤں تو صحیح کس نے اتنی قربانیاں دی ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس خاندان نے ہمیشہ پاکستان کی بقا کی بات کی ہے، پاکستان کی سلامتی کی بات کی ہے، پاکستان کی خوشحالی کی بات کی ہے، کسانوں کی خوشحالی کی بات کی ہے، مزدوروں کی خوشحالی کی بات کی ہے۔ تو آئیں، میں تمام گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں تمام سیاسی جماعتوں سے، ایک پرامن ہم الیکشن لڑیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، ایک دوسرے کا جھگڑا نہیں کرنا، پھر عوام جس کے سر پہ تاج رکھیں اس کو مان لیں ہم۔ لیکن ایک بات، آخری بات کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، یہ جو ہے نا پوسٹر ہٹا دیے، فلاں کر دیا، یہ کر دیا، اس کو ہم ٹالریٹ کریں گے، بالکل ٹالریٹ کریں، برداشت کریں گے، لیکن اگر گڑبڑ ہوئی انہوں اسی برداشت نہیں کریں گے۔ اس دن فری پولنگ ساڈا سارے دا حق ہے، ساریاں جماعتاں دا حق ہے، آزاد لڑن والوں دا حق ہے کہ اس دن جڑی ਹੈਗੀ ਆ دن لوگوں نو فری اینڈ فیئر شفاف طریقے دے نال ووٹ دین کی اجازت دی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔